منہج سلف میں بدعات سے حفاظت ہے. اگر ہم سلف کے منہج کی پیروی کریں تو بدعتوں سے محفوظ ہو جاتے. کیوں سلف کے منہج کی پیروی کریں؟ بعض اوقات آدمی حدیث پڑھ کے بھی بدعت اس سے نکال سکتا ہے. ایک مولوی صاحب کہنے لگے, پمفلٹ میں نے پڑھا, کہ دیکھو فاتحہ جو دیتے ہیں ہم لوگ, تو وہ جو فاتحہ دیتے ہیں اس کی دلیل ہے. یہ وہاں بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ ایک مرتبہ سفر میں تھے, سفر میں کیا ہوا, کھانے کے لیے غذا کم ہو گئی, تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اونٹ ذبح کر دیتے ہیں, گوشت فراہم ہو جائے گا. آپ نے کہا اگر مناسب سمجھو تو کرو. وہ لوگ نکل گئے وہاں سے. آپ کی خدمت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملے, معلوم ہوا, واپس لے کر آئے. کہا اللہ کے رسول اجازت مت دیجیے. کہا کیوں؟ کہا اگر آپ اجازت دے دیں گے اونٹ ذبح ایک ایک کر کے کرنے لگے, سواریاں ختم ہو جائیں گی, ہم سفر میں ہیں. کہا پھر مت کرو ایسا. کہا کہ آپ ایسا کریں کہ سب کا کھانا جو توشے ہیں سب کے پاس, سفر میں زاد راہ جو لائے ہیں, سب جمع کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس میں برکت ڈالے. آپ نے کہا ٹھیک ہے کرو. سارے جتنے بھی مسافر تھے ان کے برتنوں میں جو بھی کھانا, روٹی کے ٹکڑے, جو کچھ بھی تھا, جمع کر کے ایک دسترخوان پہ رکھ دیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا کی اور کہا اس کو برتنوں میں بھرو. کہا لوگوں نے سب نے اپنے برتن فل بھر دیے, اور سب کے برتن بھرنے کے بعد بھی اس دسترخوان پر, جو چمڑے کا دسترخوان تھا, اس پر وہ جو کھانا, روٹی کا ٹکڑا جو بھی تھا وہ جوں کا توں باقی تھا, اور سارے برتن بھرے ہوئے. اب مولوی صاحب اس کے بعد آ رہے ہیں. کہا دیکھو فاتحہ کی دلیل, ہم جو سامنے کھانا رکھے دیتے, دلیل ملی کہ نہیں؟ دیتے ہم ایسے سامنے پلیٹ میں رکھتے, اس کے اوپر ہم پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں؟ کہا دیکھو وہ جو دعا پڑھی وہ بہت لمبی دعا نہیں تھی, وہ تھوڑی چھوٹی دعا تھی, تو تھوڑا ہی پڑھے آپ. اور ایسا کیا ہے قرآن میں جو تھوڑا چھوٹا ہے لیکن بہت زبردست ہے؟ کہ وہ سورہ فاتحہ ہی ہے. تو آپ نے وہاں پہ کیا پڑھا ہوگا؟ سورہ فاتحہ ہی پڑھا ہوگا. تو ہم جو فاتحہ پڑھتے ہیں اس کی دلیل ہم کو ملی کہ ہم سامنے کھانا رکھ کے جو پڑھتے ہیں, حدیث میں, صحیح مسلم میں حدیث ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ سر پیٹیں گے کہ نہیں؟ آدمی اگر نکالنا چاہے تو شیر کا بھی دودھ نکال سکتا ہے, شیرنی کا نہیں. شیر کا بھی دودھ نکال لے گا, اس کے بس میں ہو تو یہ بھی کر لے ہو. ہاں, بکری کے بھی انڈے لا کے دے سکتا آپ کو. حدیث سے اس طرح سے استدلال بدعات کے لیے, کتنی ساری بدعتیں ہیں, اس کے لیے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دلیل بنا کے اس سے آدھا استنباط, آدھا متن, آدھا اپنا فہم جوڑ توڑ کے کچھ تو بدعت بنا دیا. اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اس حدیث میں ایسا ہوگا, اگر وہ چیز واقعی سکھانے لائق ہوتی تو آپ زور سے پڑھتے کہ نہیں, اور سب کو سکھاتے یہ پڑھا کرو جب بھی تم کو کھانے میں کمی ہو, یہ پڑھو, سکھائیں کہ چھپائیں؟ کسی نے بتایا صحابی نے کہ ایسا پڑھے. راوی کون ہے؟ حضرت عمر. انہوں نے بتایا کہ کیا پڑھے؟ نہیں, آپ نے چپ کے پڑھا. وہ اللہ کے اور آپ کے درمیان میں تھا. اگر وہ چھپانے کی چیز تھی اس لیے چھپائیں, اگر سکھانے کی ہوتی تو سکھاتے, ہے کہ نہیں؟ اتحیات کون سکھایا؟ ہاتھ میں ہاتھ لے کے سکھائے, مسافہ نہیں, ہاتھ میں ہاتھ لے کے, انسیت کے طور پر ہاتھ لے کے سکھائے. کیونکہ مسافہ کب ہوتا ہے؟ ملاقات کے وقت. یہ ملاقات نہیں ہے, یہ تعلیم ہے. تعلیم کے وقت جب ہاتھ میں ہاتھ مل لیا جائے تو یہ انسیت کے طور پر ہے, توجہ کو باقی رکھنے کے لیے. اسی لیے حدیث مسلسلات میں سے ہے. تو کہا کہ دیکھو یہ دلیل ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ سکھانے کی چیز ہوتی تو آپ سکھاتے, چھپایا کیوں؟ اور جب آپ نے بتایا نہیں تو یہ آپ کے ساتھ خاص تھا. اور کیا صحابہ بھی اس کے بعد ایسا کرتے تھے
کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کیا؟ قافلے میں جتنے لوگ تھے انہوں نے پوری زندگی میں ایسا کیا کہ جب بھی کم پڑے چلو لاؤ کھانا لاؤ، سب کا گھر والوں کا سب کے ٹفن جمع کیا آفس میں اور اس پہ دعا کر دیے بھر لو اپنے ٹفن باکس میں؟ کیے ایسا؟ صحابہ نے نہیں کیے اس طرح سے. تو یہ معلوم ہے کہ یہ خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کی فضائل میں اس کو شمار کیا گیا ہے، سنتوں میں نہیں. کسی نے باب قائم کیا کھانا بڑھنے کی سنت، ہاں کھانے میں برکت کی سنت، کسی نے نہیں شمار کیا. یہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کے نتیجے میں مسلمانوں کے کھانوں میں برکت دی، لیکن اسی کو پکڑ کے کیا بنا لی؟ ایک بدعت بنا لی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی سنت تھا، کرنے کا عمل تھا، صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ صحابہ کو چھوڑ دو گے، آپ کو اتنی ساری حدیثوں میں جو آدمی جو نکالے آپ کو عمل کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سلف کو اگر آپ نہیں لیتے ہو کہ سلف نے اس پہ عمل کیا کیا، سلف یہ سمجھے کیسے، اگر آپ یہ سوال چھوڑ دو تو آپ کو کوئی بھی آدمی اپنی گاڑی میں ٹم میں بٹھا کے لے جا سکتا کہیں بھی، اور آپ کچھ بول نہیں پاؤ گے اس کو، کہاں جا رہے بھائی، نہیں بول سکتے. آپ کو کہیں بھی کوئی لے جائے گا اور نام لے گا قرآن کا، نام لے گا حدیث کا. لہٰذا بہت ضروری کہ یہ دیکھا جائے کہ صحابہ کیا سمجھتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کرو کتاب و سنت کی، ولا تبتدعوا بدعتیں مت نکالو، فقد کفیتم تمہاری کفایت کر دی گئی ہے. جتنا اللہ اس کے رسول نے سکھا دیا کافی ہے، نیا کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، نیا کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کا منہج یہی تھا، بدعات نہیں. لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے بدعات میں تقسیم کر دی. کیا؟ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ کیا ہے؟ وہ بدعت جو دین کے خلاف نہ ہو، وہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ، جس میں کچھ نہ کچھ بھلائی ہو. مثلا کوئی مرا تو قرآن خوانی کرنا، کیوں بھئی اچھا ہے؟ بولے کو مرا آدمی، اس کے مرنے کے بعد سب لوگ اس کے اوپر رحم کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے. قرآن پڑھنا غلط نہیں، پھر قرآن پڑھ کے اس کے لیے ایثار ثواب کر رہے ہیں، اس کو پہنچا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی غلط نہیں. مسجد میں بیٹھ رہے غلط ہے؟ نہیں، مسجد میں بیٹھنا غلط نہیں. مل کے بیٹھنا، اتحاد، اتفاق، اجتماعیت، سنیں نا آپ، غلط نہیں. پھر بندی وہ کیسے غلط ہو سکتی؟ ہاں مٹھائی شیرینی وہ غلط ہو سکتی کبھی؟ شیرینی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. یہ سب غلط نہیں ہے تو پھر پورا غلط کیسے؟ ایک بڑا طبقہ ہے جو بدعات میں سے، اور اگر آپ کہیں نہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ثابت نہیں ہے، تو کیا پوچھے گا فوراً؟ منع کدھر ہے؟ منع ہے؟ نہیں ہے. اس میں برائی کیا ہے؟ اگر نبی کے نام پہ جلوس نکالتے برائی کیا ہے؟ فاتحہ دیتے ہیں برائی کیا ہے؟ انگوٹھے چومتے ہیں برائی کیا ہے؟ فلاں چیز کرتے ہیں برائی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ برا کیا ہے بتاؤ اس کے اندر. اب آدمی اس کو کیسے بتائے کہ یہ برا کیا ہے اس کے اندر، اور منع کہاں ہے؟ فاتحہ دینا منع کی دلیل لاؤ، قرآن سے لاؤ، حدیث سے لاؤ. تمہاری حدیث ہے نا؟ ہاں. فاتحہ منع ہے، فاتحہ دینا منع ہے دلیل ایسی؟ کہاں سے لائیں گے آپ؟ بدعات کے انکار پر ہر حدیث نہیں لا سکتے آپ. صحابہ کا منہج یہ تھا کہ ہر بدعت برائی ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دیتی ہو. اس کا بدعت ہونا ہی اس کا برا ہونے کے لیے کافی ہے. اس کا بدعت ہونا ہی اس کے برے ہونے کے لیے کافی ہے. وہ بدعت ہے اسی لیے بری ہے، اور ایک برائی اس میں ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ اذان اچھی کہ بری؟ اچھی نا، کیا بری ہے؟ اذان اچھی ہے. عید کے دن اذان دے سکتے؟ پڑھتے کہ نہیں عید کی نماز؟
پڑھتے نا. عید کے دن اذان دیتے ہیں؟ نہیں. زیادہ پبلک کون سی نماز میں آتی؟ دور دور تک خبر جانا نا عید کی, اور بعض اوقات تو ایک سے زیادہ بھی جماعتیں ہوتی ہیں. اچھا 5 نمازوں کے ٹائم میں کوئی مسئلہ ہوتا نہیں, عموماً معلوم رہتا ہے. عید کی نماز کا ٹائم اکثر کیا ہوتا؟ عید کی نماز کب ہے, کتنے بجے معلوم نہیں رہتا. اگر کوئی آدمی ایسا کریں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم عید کی نماز کے لیے اذان دیں, کر سکتے؟ برا کیا ہے؟ اذان بری یعنی فجر کی اچھی اور عید کی بری, کم لوگوں کے لیے اچھی اور زیادہ لوگوں کے لیے بری. ہاں, پرانے کپڑے والی اچھی اور نئے کپڑے والی بری. عید کی نماز کو اذان کیوں نہیں؟ کوئی اگر بدعتی بھی ہو اس سے آپ کہیں ہم لوگ ہماری بستی میں کام کر رہے ہیں, کیا اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں جو کوئی نہیں کرتا, تم لوگ بھی نہیں کرتے. کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ عید کی اذان دینے والے ہیں. بولے یار اللہ کے بندے مت کر ایسا, کیوں غلط ہے ایسا؟ کیوں غلط ہے؟ کچھ صحیح نہیں لگ رہا مجھ کو. وہ کیا کہے گا لیکن کوئی بھی نہیں کرتا نا ایسا. بولے نہیں کرتا لیکن غلط کیا ہے, برا کیا ہے؟ تو اذان کا دشمن ہے, تو اذان کا دشمن ہے. اس کی عقل قبول نہیں کرتی اس کو. لیکن میں تو کہیں دیکھا نہیں عید کی اذان, نہیں دیکھا اس لیے تو دے رہا ہوں میں. ایسی نیکی جس سے پوری امت محروم. کہا لیکن ہمارے یہاں کہیں بھی باپ دادا سے نہیں سنا, پورے مسلمان کوئی بھی نہیں دیتا. اچھا یعنی تیرا معاشرہ جس میں تو جیتا ہے وہ معاشرہ اگر اذان نہ دے تو وہ دلیل ہے, لیکن نبوی معاشرہ صحابہ کا دلیل نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کیسا لانا گھیر گھار کے گھما پھرا کے اس کو ایسا لانا اسٹیشن پہ کہ تو کون سے لوگوں کی لیکن لوگ تو نہیں کرتے نا ایسا, اتنے سب لوگ کوئی مسجد میں میں نے نہیں دیکھا. یعنی تیرے سڑے ہوئے دور میں سڑے ہوئے لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ دلیل ہیں, لیکن اس پاکیزہ دور میں مدنی 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 کرتا, اس مدنی دور میں مدنی ماحول میں یہ عمل نہیں ہوا, وہ دلیل نہیں تیرے پاس. یعنی ان کا نہ کرنا دلیل نہیں, لیکن آج تیرے باپ دادا کا نہیں کرنا دلیل ہے. انہوں نے نہیں کی اس لیے تو اذان نہیں مانتا, اور صحابہ نے نہیں کی اس لیے 12 ربیع الاول کا جلوس رد کر دے یہ نہیں مانتا. اس میں تو کہتا کہ منع کدھر ہے؟ سلف کا منہج اس لیے ضروری ہے کہ ہم بدعات سے محفوظ ہو جاتے ہیں. فوراً ہم سوال کیا پوچھتے ہیں؟ ہاں صحابہ کرے کیا ایسا؟ صحابہ کے نزدیک تھا گئے, صحابہ اس کو مانتے تھے کیا؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں ساری بدعات ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی لیے, اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک قبر پہ لگائے وہ قبر پہ لگائے. سنے نا آپ لوگ حدیث, ایک غیبت کرتا تھا اور ایک چغل خوری کی بھی روایت ہے, غیبت کی بھی ابن ماجہ میں ہے, اور دوسری جو ہے پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. کل دیکھو ہم بھی کیا کریں گے, قبر کے اوپر پھول چڑھائیں گے, اس کے اوپر ٹہنی لگائیں گے. اب یہ عمل خصائص میں سے ہے یا سنن میں سے ہے, طے کون کرے گا؟ یہ عمل قبر کے اوپر ٹہنی لگانا, اس کو 2 ٹکڑے کر کے 2 قبروں پہ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عمل کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سنت ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. وہ عمل جو آپ کے ساتھ خاص ہے وہ سنت ہوگا. کتنے نکاح کریں گے آپ؟ ایک میں ہی اللہ اللہ کرنے لگ گئے. ہاں اتنے نکاح کر سکتے؟ خالصۃ لک من دون المؤمنین, اتنے بیویاں رکھنا اور اس طرح سے اتنی خواتین کا شوہر بننا آپ کے ساتھ خاص مومنین کے لیے روا نہیں. 4 سے زیادہ کر سکتے نہیں. کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں. آپ نے کہا کہ تم 100 میں وصال مت رکھو, لگاتار روزے مت رکھو, آج سحری سے پھر افطار نہیں, پھر کل سحری نہیں, اور پھر پرسوں افطار, یعنی کل افطار, 2 روزے لگاتار اس طرح سے 100 میں وصال آپ کرتے تھے. لیکن آپ نے منع کیا, کہا لست بہیئتکم انما یطعمنی ربی ویسقین, تم میری طرح نہیں ہو, میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. آپ کا معاملہ کچھ معاملات میں الگ بھی ہے. آپ نماز میں اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے, ہم دیکھ سکتے, ان کو تو آگے بھی نہیں دکھتا. ہاں آگے کا بھی نہیں دکھتا ہم کو ٹھیک سے. آپ نماز میں پیچھے کا دیکھتے تھے. میں تمہارے خشوع کو دیکھتا ہوں, آپ نے کہا. یہ نماز کی حالت کے ساتھ خاص تھا, ہر وقت نہیں.
نماز کی حالت میں آپ اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا. تو کچھ چیزیں آپ کی خاص ہیں جو سب کے ساتھ نہیں ہیں, آپ لوگوں کی طرح نہیں ہیں. تو اعمال میں بھی کچھ اعمال آپ کے ساتھ خاص تھے. تو اب آپ نے جو ٹہنی لگائی قبر کے اوپر, یہ آپ کی سنت ہے یا آپ کے ساتھ خاص تھا؟ آپ کی شفاعت تھی یا سنت تھی؟ اس کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا صحابہ بھی قبروں کے اوپر ٹہنیاں لگاتے تھے یا نہیں؟ اگر ساری قبروں پہ مدینے میں ٹہنی سب قبروں کے اوپر, تو معلوم ہے کہ کیا ہوا, یہ سنت. لیکن اگر یہ حدیث اس کے بعد کہیں ذکر نہیں ملتا ہے کہ صحابہ نے اس طرح سے کیا, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل کس کے ساتھ خاص ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بدعات میں ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا, صحابہ کا اس میں تعامل کیا تھا, انہوں نے اس کو خاص جانا نبی کے ساتھ یا خود بھی اس کو اپنایا. اگر اپنایا تو سنت ہے, لیکن اگر نہیں اپنایا جبکہ موقع سب کے پاس تھا, تو یہ خاص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سلف کے فہم کو اور سلف کے منہج کو لینے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کون سی چیز نبی کے ساتھ خاص ہے اور کون سی چیز سنت ہے جس کی پیروی کرنا چاہیے, اس کو سمجھ پاتا ہے. تو یہ سلف کے منہج کی پیروی کرنا اس لیے بھی ضروری ہے.